السلام علیکم، دی انکوائری نیوز کے ساتھ میں محسن نواز اور آج کی تازہ خبر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے انسداد دہشت گردی میں 100 افراد پہ جو ہے فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور اس حوالے سے 4 جو ہے وہ ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے نام بھی آئے ہیں، راجل شارد سے لے کر عمر ایوب تک۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فیصل حکیم، مدثر چودھری صاحب اور عامر بٹ صاحب، بہت شکریہ۔ اور آپ سب کے سامنے یہ خبر ہے اور آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے کہ یہ اب گرفتاری 9 مئی کے حوالے سے ہو چکی ہے لیکن اب فرد جرم کا عائد ہونا، اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر کا دھرنا، کیا تحریک انصاف کی طرف جو ہے وہ حکومت کی اور ریاست کی گرفت مضبوط ہونے جا رہی ہے یا کہیں پہ ڈیل ہوگی؟ آپشن کیا ہے، ڈھیل ہوگی یا ڈیل ہوگی؟ بات کا آغاز آپ سے۔ دیکھیں، ڈیل یا ڈھیل جو ہے نا وہ دے دے کے اب بات ختم ہو گئی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیل ڈھیل ڈیل ڈھیل، اور اس کے اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح سوشل میڈیا کا پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا، جو کچھ آپ کی نئی نسل پہ ذہن میں بھرنے کی کوشش کی گئی، ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا، آپ یہ دیکھیں یہی واقعہ 2021 میں کیپٹل ہل میں ہوا تھا، اور کس طرح وہاں پہ لوگوں کو سزائیں دی گئی، وہاں پر کس طرح تیزی سے انصاف کیا گیا۔ اگر برطانیہ میں اس طرح کے فسادات ہوئے تھے یا فسادات کرنے کی کوشش کی گئی تو 3 دنوں میں انصاف ہوا۔ یہاں پہ تو 9 مئی کو بھی آپ نے کافی عرصہ گزار دیا، اور اب جا کے فرد جرم عائد ہو رہی ہے۔ بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں، بہت ساری نہیں ہوئیں، ابھی کئی ملزم جو ہے وہ سامنے بھی نہیں ہے جو اس میں سارے شریک تھے۔ اب بھی فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہونا یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ شہادتیں طلب کی جائیں گی، جو طلب کر لی گئی ہیں 10 ستمبر کو، وہ شہادتیں ہوں گی۔ شہادتوں کے بعد ظاہر سی بات ہے، وکیل صفائی ہوں گے اور جو پراسیکیوٹر ہوں گے وہ دونوں دلائل دیں گے، اور دلائل کی روشنی میں، شہادتوں کی روشنی میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کا، یہ کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آیا یہ شہادتیں اور اس کے بعد جو بھی سماعتیں ہونی ہیں، جو دلائل ہونی ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونی ہیں، یا اس کے بعد اسی طرح جس طرح باقی کیسز چلتے ہیں؟ اگر جس طرح باقی کیسز چل رہے ہیں اسی طرح چلے تو پھر تو کافی وقت لگے گا۔ اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ فیصلہ جلد آ سکتا ہے جی۔ فیصل صاحب، مدثر صاحب، اگر جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ شہادتیں ہونی اور ایک لمبا پروسیس ہے، اس دوران اگر کہیں پہ کوئی صلح جوئی کی راستہ نکل آتا ہے تو کیا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سارے کیسز واپس ہو جاتے ہیں؟ ایسی صورتحال 9 مئی کے کیسز میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں 9 مئی جب ہو رہا تھا تو اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف 9 مئی سے پہلے جس انداز میں عمران خان کی گرفتاری اور چیزیں، تو لوگ جو تھنک تھے یا تو سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب خان صاحب کا یہ جو ٹائم ہے اس میں چیزیں ان کے جیل جانے سے ایک ٹائم آئے گا، کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن نہ اس بات کو خان صاحب سمجھ سکے۔ پاکستان کی سیاست کو آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو بھی سیاستدان بڑا جیل میں گیا اس کے ٹھیک 3 4 5 ماہ بعد سمپتی اس کی طرف آئی، لوگوں کی فالوئنگ بھی آئی، اور جہاں سے وہ گرفتاری کے آرڈرز آتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے لیے ریلیکسیشن ہے۔ نہ خان صاحب اس بات کو سمجھ سکے، نہ ہی ان کے چاہنے والے اس بات کو سمجھ سکے۔ انہوں نے سانحہ 9 مئی کر دیا، اور وہ سانحہ 9 مئی ان کے گلے کا وہ کہتے ہیں نا ایک پھندا بن چکا ہے۔ اب جس انداز میں 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے ایک ریلیف کی سی صورت نظر آ رہی تھی، ضمانتیں دڑا دڑ ہو رہی تھی۔ اس کی ایک ریلیف کی سب سے بڑی مثال آپ کو دی جاتی، بلکہ کہا بھی گیا کہ بشریٰ بی بی کو رہا کیا گیا، اس کے بعد علیمہ خان اور پتہ نہیں ان کو رہا کیا گیا، اور باقاعدہ کہا گیا کہ ان کو ڈیل کے تحت جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے، اور بڑی ساری اس پہ تھی تو سوشل میڈیا ہوا، اور سب نے سمجھا بھی کہ خان صاحب کے دن جو ہے۔ لیکن اس کے بعد اچانک سے کیا ہوا، کیا سوچ آئی بشریٰ بی بی کو اور خان صاحب کو، کیونکہ تمام پارٹی ایک طرف تھی اور بشریٰ بی بی ایک طرف تھی۔ بشریٰ بی بی نے، کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ وہ آئیں گے تو میں ان کی بات مانوں گی، ان نے 26/11 کر دیا۔ اب جو بات آپ کر رہی ہے ڈیل ڈیل، اب یہ بند گلی میں جا چکے ہیں، آگے کوئی راستہ نہیں، آگے راستہ کوئی، اور پیچھے یہ بڑے کیسز ہیں۔ آج ہی آپ کو پتہ ہے درخواست دائر ہوئی ہے بشریٰ بی بی کی ضمانت کے کیسے کے حوالے، اگلے ہفتے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے جو وہ برے دن جو ختم ہونے جا رہے تھے، جس کے سارے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، حکومت تڑپ رہی تھی، اب وہ دوبارہ سے برے دن جو ہے وہ شروع ہو چکی
بٹ صاحب جس طرح سے کیا سرائیوں سے تھی کہ جیسے ہی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو ساتھ ہی عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، پھر بشرا بیوی کی رہائی کا ایک دم ہونا جس طرح سے تذکرہ کیا مدثر صاحب نے بھی، پھر ایک دم یہ کیسے کایا پلٹ گئی؟ اگر مزید جس طرح آپ آف دا ریکارڈ بتا رہے تھے کہ یہ واضح لفظوں میں پیغام آ چکا ہے کہ شاید عمران خان کے لیے وہ ہمدردیاں اب نہ آ سکے جن کی امید وہ رکھے ہوئے تھے، اس کا کتنی درست ہوئی؟ دیکھیں پاکستان میں لوگ عموماً یہ رائے رکھتے ہیں کہ امریکنس گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی حکومتوں کے معاملات میں انوالومنٹ ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو یہاں پر ڈپیوٹ کرواتے ہیں اور ان کو اقتدار بھی لے کے آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ کسی کی پسند اور ناپسند تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن امریکنس کی ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ پالیسی ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں نہ تو بنتی ہے اور نہ ایک مہینے میں چینج ہوتی ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق چل رہے ہوتا ہے. یقینی طور پہ ڈیموکریٹک کیا یہ دوسری پارٹیوں کا جو ہے وہ جھکاؤ لوگوں کی طرف ہوتا ہے. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جی بائیڈن جو تھے وہ آصف زرداری صاحب کے بہت قریب تھے، ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں. لیکن امریکنس پالیسیز شخصیات کے گرد نہیں گھومتی، وہ اپنے ادارے اور اپنی مقدار کے گرد گھومتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا اور ایسا ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی، یہ 9 مئی ہے، 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا نو ڈاؤٹ ایک سیاہ ہے. اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہیں. ایون یہ عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، ہم نہیں چاہ رہے تھے اور نہ ہمارے لوگوں نے یہ کیا ہے. وہ کچھ لوگ آپ نے کچھ لوگوں نے کو انوالو کیا گیا اور یہ کہ لیکن عمران خان نے بھی اس کی حمایت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ 9 مئی ٹھیک ہوا. 9 مئی پر اتفاق اس بات پر ہے کہ وہ ایک برا دن تھا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا دن تھا جو کئی دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا. اب اس حوالے سے یہ ہے کہ ادارہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے ادارے کے حوالے سے تو یقیناً اس پر وہ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. کیسز درج ہو چکے ہیں، پر جو ہے وہ اب عدالتوں میں کیسز کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا. اور کیسز جو جب درج ہوتے ہیں تو اب کیسز عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ پروسیجر چلتا رہتا ہے. پاکستان کے عدالتی نظام میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مقدمات درج ہونے کے بعد کئی سالوں تک کیسز چلتے رہتے ہیں اور لمکتے جاتے ہیں اور وہ پھر پروسیس جو ہے لمبا ہوتا جاتا ہے. لیکن 9 مئی کے جو جتنے بھی کیسز ہیں وہ ضرور جو ہے نا وہ چلنے ہیں. اس پہ سزا ہوتی ہے، کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی یہ تو ایک بعد کی بات ہے. ظاہری بات ہے پروسیکیوٹر اگر وہ پروو کرے گا کہ جی لوگ یہ انوالومنٹ تھی تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی قانون اپنا راستہ بنائے گا اور قانون کے اندر جو سزا ہے وہ دی جائے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم چیزوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئیں اور اس کو سیٹل کر لیں. میرا خیال ہے کہ 9 مئی پر جو سزا ہے وہ یقینی ہوگی، لوگوں کو ہونی چاہیے بھی، کیونکہ وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو ہم کسی صورت بھی نظر انداز نہیں. وقت کی کمی آپ تینوں سے جاتے ہوئے ایک سوال کی جس کا آپ نے کہا 9 مئی پہ سزائیں ہوں گی، پروسیس ہے کمپلیٹ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے عرصہ میں نواز شریف اور زرداری صاحب ایک خاموش کردار کے طور پر جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن خود وہ بھی سزائیں بھگت چکے ہیں. زرداری صاحب نے 11 سال کی جیل دیکھی، نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ایک مشکل وقت آیا. اگر 9 مئی میں آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو یا اس کی قیادت کو یا پارٹی کو ریلیو کیا جائے گا تو باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس جانب جائیں گی؟ ان کا کیا سوال ہوگا؟ اور کیا یہ ایک اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بالکل دوبارہ جو ہے عمران خان کو ایک فیور مل جائے جو دوسری جماعتوں کو نہیں مل سکتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ردیف والے معاملات نہیں ہوتے. سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بڑی بڑی سزائیں کاٹی ہیں، ولی خان سے لے کر یوسف رضا گیلانی سے لے کر بڑے بڑے لوگ جنہوں نے 5 سال کی سزائیں کاٹی ہیں اور اپنی سزا پوری کی ہے. اس طرح جاوید آئینی صاحب نے بغاوت کے کیس میں سزا کاٹی ہے، تو عمران خان صاحب کو بھی سزا کاٹنی چاہیے. آصف زرداری صاحب 11 سال جیل میں قید رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھی انہوں نے کافی ساری قید کاٹی ہے. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور جو دیکھیں جو ڈیل ہوتی ہے نا اس میں دونوں سائڈز کا فائدہ ہوتا ہے، ایک فریق کا فائدہ نہیں ہوتا. اگر میاں صاحب باہر گئے تھے تو میاں صاحب کو باہر بھجوایا بھی گیا تھا، اور اسی طرح اگر کوئی ڈیل ہوگی عمران خان کے ساتھ بھی تو اس میں دونوں فریقین کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ضرور موجود ہوگا. تو میرا ایز سچ ابھی تک کے حالات کے مطابق تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف کسی بھی شخص کو اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ نہیں لے کے واقعات میں ملک. ٹھیک ہے، ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو بٹ صاحب نے کہا کہ سیاسی جو حکومتیں اس حوالے سے امریکہ کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگ لاتے ہیں. اگر ایسا کوئی ماضی میں تھا بھی جس کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں دعوے بھی کیے گئے ہیں
لیکن اب ایسا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ ایک فیصلہ کر چکی ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کا مفاد سب سے مقدم ہے. اس پر کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. جہاں تک بات ہے کہ 9 مئی کے قیدیوں کو ریلیف ملے گا یا عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف ملے گا ٹرمپ کے آنے کے بعد, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس قسم کا ریلیف دیں گے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, اس کے اپنا قانون ہے, اس کے اپنے جو ہے وہ ایک آئین ہے. اگر ہم امریکہ میں کسی قیدی کو کہتے ہیں کہ اس کو ریلیف دے دیں گے, اس کو چھوڑ دیں, تو کیا وہ چھوڑ دیں گے؟ وہ تو اپنے قانون کے مطابق چلیں گے. تو پاکستان بھی اپنے قانون کے مطابق چلے گا. جہاں تک بات ہے 9 مئی کی, تو 9 مئی کے کیسز چلیں گے, آگے چلیں گے. اور بالکل بات ٹھیک ہے کہ بہت بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں نے جیلیں کاٹی اور جو مرضی سے جیلیں کاٹی. اس طرح کا واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی ریاستی ادارے پر حملہ کیا ہو, کسی ریاست کو اس طرح نشانہ بنایا گیا ہو ان کے مدعوں کی طرف سے. یہ قومی کو اگر یہ اتنی سبمکتاری ہے تو ہم نے ہمیشہ کو ہمارتا کی سازش کی ربی دشا بھی نے جیسے ہی جیل سے باہر آئی تو انہوں نے سعودی عرب کو بھی اس بادش کا وہ ساتھ بتایا ہے کہ سب کچھ وہاں سے ہوا کہ کتنی عمل دخل کیسے دوسرے ممالک کا پاکستان میں ہوتا. دیکھیں عمل دخل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپس میں جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں نا اس کو آپ عمل دخل نہیں کہہ سکتے. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, چین کے ساتھ. ایک دوسرے کے مفادات آپس میں کسی نہ کسی حد تک, ریاستوں کی حد تک جڑے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے عالمی امور ہوتے ہیں. کسی ایک بندے کے کیسا, مجھے یہ بتائیں کہ بشرا بیوی کتنی بڑی لیڈر ہے کہ ان کے کہنے سے سعودی عرب کا یہ بات ثابت ہوتی ہے. او بھائی پہلے تو نہیں پہلے تو یہ ثابت کرے نا کہ وہ سیاسی ہے. ان کی تو پارٹی کہتی ہے کہ وہ سیاسی ہے ہی نہیں. وہ کس طرح نام کے طور پر لانچ ہوئی نا, لانچ کہاں سے ہوئی؟ اگر لانچ ہوتی تو کم سے کم جو لیڈر آئے تھے احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے وہ بھاگ نہ جاتے. کیوں نہیں سیاسی میدان ٹکتے نہیں؟ کہ پروگرام سارے جو ہے کر رہے ہیں لیکن وہ یہ بشرا بی بی کو آپ ایکسس کر سکتے غلط ہے. لیکن ایک بات آپ مانیں گے کہ وہ لوگوں کو ڈیچ تک لے ہے, لوگوں کو جس انداز کی بھی موٹیویٹ کیا, ان کی باتوں نے حکومت بھی پریشان ہوئی. حکومت ان کی حکومتی عہدیداروں کے مطابق ان کی منتیں کرتے رہے, ان کو عمران خان فیک یا اصلی ویڈیو بیان پر جائے. دباؤ تھا اسلام آباد. آپ جو بات کر رہے ہیں نا امریکہ اور سارا بالکل دباؤ ہو سا, یہاں سے وہاں سے ایک کانگریس مین لیٹر لکھتا ہے نا کچھ, ہاں ایک نا ہر چیز پہ, اور پچھلی جب لیٹر لکھے گئے 60 کانگریس مین کی طرف سے, اس میں سارے یہودی نہیں تھے, 2-3 یہودی تھے, اس میں فلسطینی وہاں کے ریجن کانگریس مین وہ بھی تھے, انہوں نے بھی لکھا. کل ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے, آپ سارے اس کو ذرا غور کریں کہ ڈپٹی وزیر اعظم اور اسحاق ڈار صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ سفارتی کور کو نے بلایا کہ جو آپ کو پچھلے جو 70 سال ہیں اس میں جو ٹاپ کی کور ہے اور ڈپلومیٹس کو بلا کے ان کو بریف کیا. کیوں؟ اس حوالے سے کہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے پریشر ہے, اور یہ ریالٹی ہے کہ اگر اوورسیز میں کوئی پارٹی چل رہی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, کسی پارٹی کا وجود نہیں وہاں پہ, نہ یو ایس میں نہ یو کے میں. وہ چند ایک ہیں جن کو عہدیدار ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, اور اب کوئی ان کا قائد چلا جائے تو اس کو بلے بلے کر دیتے ہیں. اگر ریالٹی میں عوام دیکھی جائے اوورسیز پاکستانی میں, چاہے وہ گلف میں ہیں, چاہے وسطی ایشیا میں ہیں, چاہے یو ایس میں ہیں, چاہے یو کے میں ہے, جو یورپ میں, وہ عمران خان کے فالوور ہیں. وہ یہ طرف سے ایک پریشر ہے, اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے کل سفارتی کور کو بلایا گیا. اور جو گولی چلنے کی جو ہے آج ٹرینڈ چل رہا ہے, اگر دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ بہت ساری پین ہے, لیکن ایک ٹرینڈ چل رہا ہے گولی کیوں چلائی؟ مجھے یہ بتائیں کہ گولی کس طرف سے چلی, آپ کو پتہ ہے؟ میں نہیں کہتا. کو کس اسٹینڈ کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ اسٹینڈ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس پروپیگنڈے کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں نا جو ریاست میں جا رہی ہے. آپ اوورسیز کی بات کرتے ہیں تو ان اوورسیز کی بات کریں جن کی جنہیں پاکستان میں, آپ ان اوورسیز کی بات نہ کریں کہ جو بیرون ملک کی شہریت لے کے بیٹھ گئے ہیں نا. دیکھیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو باہر بیٹھ گئے, جنہوں نے وہاں کی شہریت لے لی ہے, وہ اوورسیز کہاں سے آگے کے مفادات ہی امریکہ کے ساتھ ہے, جن کی ہم ذاتی ثانیہ میں جن کی آگے آنے والی نسل بھی بتائی. میں مکمل کر لوں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میں نے کسی کی سائڈ نہیں لی. میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ چیزیں بہت ایزی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, کسی کا پریشر نہیں ہے, ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ تجزیہ ہے کہ حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیز
یا باہر پہ جو پریشر ہے اس کو محسوس کر رہی تھی کہ کل ان کو ڈپلومیٹ بلا کے، کل ان کو سفارتی کور کو بلا کے ایکسپلین کرنا پڑا کہ جو آپ نے ریڈ زون کی سیکورٹی دی تھی وہ فوج کے حوالے اس لیے کی تھی کہ یہاں ڈپلومیٹس ہیں یا آپ کے آئینی ادارے ہیں، لوگ یہاں نہ آ جائیں۔ ادروائز جو باہر اس وقت چل رہا ہے وہ آپ ان کو جھوٹا ماننے یا سچا ماننے، میں نے یہ ان کے کہا وہ سچ بول رہے ہیں، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ گولی ہم نے چلائی یا انہوں نے چلائی، میں نے کہا کہ پریشر موجود ہے جس کو اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے حکومت پاکستان بالکل آپ نے درست کہا، لیکن یہ ہے کہ نشست میں کمی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم موقع کے آسی اجازت لیں گے انشاءاللہ آگے نشست میں اب کے بعد بھی امید کریں گے جو آپ دونوں کا اختلاف ہے کم یہ چلے گے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت کیا، پھر آپ کو ملاقات ہوگی۔ اللہ